بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذاکر اہل بیت ایک ایسا لفظ جو صرف کسی خطیب یا مقرر کے لیے استعمال نہیں ہوتا، بلکہ وہ خوش نصیب ہستیاں جن کی زبان سے محمد و آل محمد کا ذکر جاری رہتا ہے، جن کی سانسوں سے صلوات کی خوشبو آتی ہے اور جن کی مجلسوں میں ملائکہ بھی حاضر ہوتے ہیں۔ تاریخ گواہ ہے کہ اہل بیت کے ذاکرین صرف دنیا میں ہی نہیں بلکہ آخرت میں بھی پہچانے گئے، بلکہ ان کی قبروں پر بھی کرامتیں ظاہر ہوئیں، ان کے جنازوں پر بھی اہل بیت کی عنایات نازل ہوئیں۔ ایسے واقعات نہ صرف کتابوں میں درج ہیں بلکہ عینی شاہدین کی زبان سے بارہا سنے جا چکے ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، ہمارے ذاکرین وہ ہیں جو ہمارے امر کو زندہ کرتے ہیں، اور جو بھی ہماری مصیبت پر روئے یا رلائے اس پر جنت واجب ہو جاتی ہے۔ ایسے کتنے ہی ذاکرین تھے جن کی قبریں چراغ بن گئیں، جن کی بخشش کا اعلان ان کے مرنے سے پہلے ہی ہو گیا، جن پر امام خود گواہ بن کر آئے۔ اور اب سنیے پاکستان کی سرزمین پر پیش آنے والا ایک ایسا ہی معجزاتی واقعہ، جہاں ایک ذاکر کی زندگی بھر کی عقیدت کا صلہ اسے ایسا ملا کہ خود امام علی رضا علیہ السلام مشہد سے چل کر اس کا جنازہ پڑھانے آئے۔ پاکستان کے ضلع سرگودا کی تحصیل بھلووال میں ایک گاؤں ہے، پور بھیرا، جہاں 2-3 کلومیٹر کے فاصلے پر سلطان سخی آدم شیرانی کی دربار کے احاطے میں ایک قبر موجود ہے۔ اس قبر میں دفن ہے ایک ایسا خوش نصیب انسان، ایک ایسا سچا عاشق اہل بیت جو زندگی بھر مولا علی رضا علیہ السلام کا ذکر کرتا رہا۔ اس ذاکر کا نام تھا غلام حسین، مگر لوگ اسے محبت سے غمگین پٹھان کے نام سے یاد کرتے تھے۔ یہ کوئی عام ذاکر نہ تھا، برسوں سے مجالس میں مولا علی رضا علیہ السلام کا ذکر پڑھتا رہا، لیکن اس کی محبت کا عالم دیکھیے۔ وفات سے کچھ دن پہلے اس نے اپنی وصیت کی کہ میری نماز جنازہ کوئی نہ پڑھائے، میرے مولا امام علی رضا علیہ السلام خود مشہد سے آئیں گے اور میری نماز جنازہ پڑھائیں گے۔ لوگوں نے یہ سنا، احترام کیا اور جنازے کو ویسے ہی رکھا جیسا اس نے کہا تھا۔ نہ کوئی عالم بلایا، نہ کوئی مولوی، بس اس کی بات کا انتظار کیا گیا۔ پھر ایک دن اچانک آسمان پر سیاہ بادل چھا گئے، تیز ہوا چلنے لگی اور لوگوں نے دیکھا کہ دور سے ایک نورانی شخصیت روبدار جلال سے بھرپور گھوڑے پر سوار چلی آ رہی ہے۔ کوئی پہچان نہ سکا کہ یہ ہستی کون ہے، مگر دل گواہی دے رہا تھا کہ یہ کوئی عام انسان نہیں، جس کا چہرہ اتنا نورانی ہے اور روبدار جلال سے بھرپور ہے۔ سب کے سب خاموش ہو گئے اور وقت تھم گیا، جیسے فضا میں کچھ پاکیزگی اتر آئی ہو۔ اس نورانی شخصیت نے آ کر خاموشی سے نماز جنازہ ادا کی۔ لوگ دنگ تھے، کسی کی ہمت نہ ہوئی پوچھنے کی کہ آپ کون ہیں۔ آخر ایک بزرگ سید نے جرأت کی، آگے بڑھا اور ادب سے ہاتھ جوڑ کر عرض کی، حضور آپ کون ہیں؟ وہ نورانی چہرہ مسکرایا اور ایک جملہ کہا، ایسا جملہ جو دل کے اندر تک اتر گیا، میں علی رضا ہوں۔ یہ میرا ذاکر تھا، ساری زندگی میرا ذکر کرتا رہا، اب جب یہ دنیا سے گیا ہے تو میں خود آیا ہوں اس کی نماز جنازہ پڑھانے۔ یہ کہہ کر وہ شخصیت واپس روانہ ہو گئی۔ لوگ دیر تک سکتے میں کھڑے رہے۔ غمگین پٹھان کی قبر آج بھی اس گاؤں میں موجود ہے، کوئی مزار نہیں، کوئی بلند عمارت نہیں، بس سادگی سے لپٹی ہوئی وہ جگہ جہاں وہ خوش نصیب آرام کر رہا ہے، جس کے لیے امام علی رضا علیہ السلام خود تشریف لائے تھے۔ یہ واقعہ 1960 کی دہائی کا ہے۔ اس وقت کے کئی عینی شاہدین نے یہ منظر دیکھا، محسوس کیا اور آگے نسلوں تک پہنچایا۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ کیا ہم بھی ایسے ذاکر بن سکتے ہیں کہ اہل بیت علیہ السلام ہمیں پہچانے؟ کیا ہمارا ذکر، ہماری زبان، ہمارا دل اس قدر خالص ہے کہ کوئی امام ہمیں اپنا کہہ سکے؟ یہ سوال آج ہر ذاکر، ہر مومن، ہر عاشق اہل بیت علیہ السلام کے سامنے ہے۔ ذکر کرنا آسان ہے، مگر ذکر میں اخلاص
وفا اور قربانیاں دینا یہی اصل امتحان ہے۔ ہم سب کو کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنی زندگی ایسے گزاریں جب وقت وصال آئے تو ہم بھی اس مولا کے مہمان بنے جس کا نام لیتے ہوئے ہمارے دل روشن ہو جاتے ہیں۔